بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب تو تحریک لبیک سب کو اچھی لگنے لگ گئی۔ تحریک لبیک کی جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو چیز تحریک لبیک میں اچھی ہے وہ کسی دوسرے پارٹی کے رہنما کو تو اچھی نہیں لگے گی، وہ تو ان کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوگی، خاص کے بلکہ نقصان دہ ہوگی۔ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ تحریک لبیک کی جو خوبیاں ہیں یہ عوام کے سامنے آئیں، لیکن اب عوام کے سامنے وہ کھل کے آ گئی ہیں کہ جو چیز تحریک لبیک میں ہے وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو قدر ہے نا، یا آپ کی جو کوئی احسانات ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب دوسری طرف سے ٹھوکریں لگتی ہیں نا تو پھر آپ کے جو احسانات ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں کہ نہیں یار اس نے تو بہت اچھا کام کیا، کیونکہ ہر طرف سے جب کوئی آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ برے وقت میں کون کس کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ تحریک لبیک کی بھی یہی بات ہے کہ اب پی ٹی آئی میں جو چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کی برائیاں سامنے آنے سے تحریک لبیک کی جو اچھائیاں ہیں اب وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ ناظرین، ایک تو بات کرنی ہے کہ جو ان کا سلمان اکرم راجہ ہے اس کو بشرا بی بی نے صرف گالی نہیں نکالی، بشرا بی بی نے سب کو بیٹھ کے، سب پارٹی قیادت کو بیٹھ کے کہا ہے کہ میں آپ کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں، لیکن کسی غیرت مند آدمی کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ بشرا بی بی کے سامنے بولے سلمان اکرم راجہ کو پارٹی سے کیوں نکالا گیا، کیوں اسے استعفیٰ لیا گیا عہدے سے۔ وہ کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، پھر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح اس پنکی پیرنی نے پوری پی ٹی آئی کو کنٹرول، یعنی کہ عمران خان کو، اب یہ تو ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج اس کے اوپر میم بھی بن رہی ہیں کہ کوئی مرد اپنی عورت کے بغیر کوئی دوسری بات نہیں کر سکتا ہے، تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک لیڈر عمران خان بھی ایک پیرنی کے اشارے کے اوپر ناچتا ہے جس طرح کسی دبلی کے اشارے کے اوپر بندر ناچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پوری کہانی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ کس طرح ان کی اندرونی جو ہے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا، اب میرا خیال ہے کہ عوام سمجھ گئی ہے کہ عوام کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا ہے، ان کا چاہے دل ہو یا نہ ہو، یعنی کہ بہتر وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو وہ دعوت پہ چلائے تو اچھا ہے، بن بلائے مہمان کی قدر نہیں ہوتی، اور جانا تو ان کو ہے ہی ہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، کیونکہ اب ان کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ کی، پھر اس کے بعد جو ان کی پارٹی کے اندر جو ہو رہا ہے نا اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح تحریک لبیک کی اب قدر آ گئی اور سب لوگ یعنی کہ اس ٹائم تحریک لبیک سب سے آگے جا رہی ہے۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وکیل ہے، اس کو اور بیرسٹر گوہر علی خان کو یعنی کہ عہدے سے ہٹایا گیا، اب ان کی جگہ لی ہے اسد قیصر نے اور علی محمد خان نے۔ کس طرح قومی یوتھ کو بیوقوف یار بنایا جا رہا ہے، کس طرح عمران خان اور علی محمد خان ایک پیج پہ ہیں اور دوبارہ تحریک انصاف کے لوگوں کا خون یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سٹوری میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، پھر معلوم پڑے گا کہ خدا کی قسم ہے کہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ناظرین، سینئر صحافی عمر سولنگی نے انکشاف کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کی 27 نومبر کو ہونے والے زوم میٹنگ کے اندر کی کہانی سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ کیوں دیا۔ جسم بیچنے والیوں سے مجھے یہ فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں سروس بیچتا ہوں یا نہیں، یہ سلمان اکرم راجہ نے بشرا بی بی کو کہا ہے۔ جی ہاں، جسم بیچنے والیاں۔ بشرا بی بی نے سلمان اکرم راجہ کو زوم میٹنگ کے دوران انتہائی بدتمیزی سے کہا ہے کہ میں تو ڈی چوک پر تھی، تم کہاں تھے۔ اس نے جواب دیا ہے کہ اکرم نے کہا کہ بی بی میں عمران خان کا حکم مانوں گا، تمہارا نہیں۔ عمران خان کے حکم کے مطابق ہم نے سنگجانی میں جلسہ کرنا تھا، ڈی چوک میں نہیں۔ اس پر بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ میرا تھا، تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے نہ ماننے والے۔ جب علی امین گنڈا پور نے میرا فیصلہ مانا اور پارٹی کے ہزاروں کارکنوں نے میرا فیصلہ مانا تو تم بڑے بدماش ہو۔
सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बीबी बदमाश तो तुम हो, ना सिर्फ बदमाश हो बल्कि बदकिरदार भी हो। तुम्हारे माजी से मैं पूरी तरह वाकिफ हूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना मैं बताऊंगा कि तुम्हारे पीछे कौन से अंदरूनी और बैरूनी अवामिल कार फरमा हैं। सिर्फ इमरान खान की बीवी होने की वजह से हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। इस पर बुशरा बीबी ने का कहना था कि इमरान खान मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत करता है, अगर मैं इमरान खान को कहूं तो वो तुम्हें अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखेगा। तुम वकीलों की औकात क्या हो? 4 टक्के के वकीलों ने पूरी पार्टी पर कब्जा जमाया हुआ है। न तुमसे लोग निकलते हैं न तुमसे केस जीते जाते हैं। तुम हमारे लिए मुफ्त काम नहीं करते हो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। बुशरा बीबी ने मजीद कहा है कि तुम अपनी सर्विस बेचते हो, हमें रजाकाराना तौर पर नहीं देते। उस पर सलमान अकरम का कहना था कि अपनी सर्विस बेचने वालियों से मुझे यह फतवा नहीं चाहिए कि मैं सर्विस बेचता हूं या नहीं। इसके लिए अपनी बकवास अपने पास रखें और उसके बाद मुझे मुंह मत लगाएं। उसके बाद बाकी क़यादत ने बीच बचाव करवाया। आज सलमान अकरम राजा इमरान खान के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन इमरान खान ने सलमान अकरम राजा से मिलने से इनकार कर दिया। वापस जाकर सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा जमा करा दिया उमर सोलंकी। अब नाज़रीन सुनना, ये कहानी थी सलमान यानी कि अकरम राजा और बुशरा बीबी की जो इस्तीफा आ गया आप सब लोगों के सामने। अब प्लीज थोड़ा गौर से करना कि किस तरह तहरीक लबैक सबसे आगे जा रही है, किस तरह दूसरे पार्टियों के रहनुमाओं के लिए तहरीक लबैक खतरा बनती जा रही है। और पाकिस्तानी आवाम अगर अक्ल और शऊर रखती है, जो चीज ये दूसरी पार्टियों से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिन से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं, वो चीज दूसरी पार्टियों में नहीं है जो चीज तहरीक लबैक में है। अब पार्टी इंतशार का शिकार है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अब सलमान अकरम राजा और गौहर अली खान से इस्तीफा लिया गया। किस तरह इमरान खान ने कारकुनों को धोखे में रखा, किस तरह अवाम को बेवकूफ बनाया गया। अब सुनो एक मिनट के लिए, पार्टी कौन चला रहा था इस टाइम? पूरी पार्टी का गुस्सा किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा गुस्सा इस टाइम पार्टी के कारकुनों का अली अमीन गंडापुर के ऊपर है, बुशरा बीबी के ऊपर है। ठीक है, पार्टी चला कौन रहा था? नाम का चेयरमैन तो गौहर अली खान था, लेकिन पार्टी कौन चला रहा था? आज पीटीआई के कारकुनों से पूछो तो बच्चा बच्चा बताएगा कि पूरी पार्टी जो चला रहा था वो इमरान खान जेल में बैठ के चला रहा था। एक छींक के लिए भी पार्टी रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए चले जाते थे। ये जो गौहर अली खान था, ये तो ऑफिशियली सिर्फ कहीं सहन शहन करना है नाम के तौर पर रखा हुआ था चेयरमैन, नहीं तो सब पार्टी तो इमरान खान चला रहा था। डायरेक्ट अली अमीन गंडापुर और इमरान खान खुद मुलाकात करके पूरे फैसले करते थे। तो फिर गौहर अली खान को पार्टी से हटाने की क्या जरूरत है? अगर ये पार्टी गौहर अली खान चला रहा था तो अली अमीन गंडापुर कौन है फैसले करने वाला? उसको किसने इख्तियार दिया हुआ है? तो फिर इसने इमरान खान ने हटाना तो चाहिए था, तो अली अमीन गंडापुर को हटाना चाहिए था, जिसके ऊपर कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसको कारकुन देख भी नहीं सकते। लेकिन पूरी डीलिंग, पूरे यानी कि बातें इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के सामने हो रही हैं। बुशरा बीबी अब बीच में आ गई और उसको हटाने की क्या जरूरत है गौहर अली खान को? इस तरह के आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि यार आवाम समझे कि जी इमरान खान के साथ जो मुखलिस नहीं है, इन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमने तो पहले दिन से कह दिया था इन कौमी यूथ को कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो वोट आपके खिलाफ जाएंगे, लेकिन वो कहते थे कि नहीं जी इमरान खान ने खंबे को खड़ा किया तो हम खंबे को भी वोट देंगे। अब खंबे को भुग तो क्या हो गया? अब नाजरीन किस तरह तहरीक लबैक, देखो ना ये सब कुछ देख रहे हैं। अब इमरान खान का अगर आप देख लें कि जब से सेनेट के, यानी कि जब इमरान खान वजीर आजम था और इमरान खान के लोगों ने सेनेट में इमरान खान को धोखा दिया, उससे लेकर D4 तक जितनी बार भी पार्टी को मुश्किल वक्त आया जा, इमरान खान को अपने लोगों ने ही धोखा दिया है और हर बार तोड़ फोड़ हुई। कभी किसी को ओहदा दिया गया, कभी किसको ओहदा दिया गया, कोई इस्तीफा दे के चल जा रहा है, कारकुन गालियां निकाल रहे हैं, कभी किसको गालियां निकाल रहे हैं, कभी किसको गालियां निकाल रहे हैं। लेकिन इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि अब इमरान खान के अलावा पार्टी चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर तहरीक लबैक को देखें, फैजाबाद धरने से लेके अब लास्ट यानी कि जो मुश्किल वक्त था तहरीक लबैक के ऊपर, फ्रांसीसी सफीर का वक्त था, ठीक है ना, उससे लेके तुम आप जितने बड़े एहतजाज हुए तहरीक लबैक के, चाहे वो फैजाबाद धरना था, चाहे आसिया मलूना की रिहाई के वक्त था, या उसके बाद फ्रांसीसी सफीर के वक्त था, किसी भी पार्टी के ओहदेदार का ओहदा तब्दील नहीं किया गया
کہیں بھی پارٹی کے اندر کارکنوں نے کسی کے اوپر عدم اعتماد ظاہر نہیں کی، کسی کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین نہیں چلائی، کسی کے بارے میں پارٹی رہنما سامنے آ کے یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں غداری کر رہا ہے، فلاں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے استعفیٰ بھی نہیں دیا اور نہ کارکنوں نے کسی کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کی۔ کتنی لاشیں اٹھائیں تحریک لبیک نے، کتنا مشکل وقت ہے، اب بھی مشکل وقت ہے، پارٹی کے اوپر بین ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بین ہے، یعنی اتنے مشکل وقت میں جب سے پارٹی بنی ہے، ابھی 6 سال نہیں ہوئے، 7 سال پارٹی کو، 8 سال نہیں ہوئے، کہ اتنے مشکل وقت میں کسی بھی ایک کارکن نے تحریک لبیک کو نہیں چھوڑا، اس بنا کے اوپر کہ یار تحریک لبیک کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہے، تحریک لبیک کی قیادت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کس سے ملی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی تک عمران خان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میری پارٹی کون چلائے گا، کون چلا سکتا ہے یا کون نہیں چلا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عام کارکن جو چاہتے ہیں کہ یار ہم کو ایک اچھا لیڈر ملے، جو ایک صاف اور شفاف اور ایماندار ہو اور جو قیادت اور لیڈ کرے، اب یہ ان کو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور یاد آ گئے جو لوگوں کو مروا کے وہ چلے گئے۔ اب جو اسد قیصر ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ یہ جگہ یاد رکھنا، اسد قیصر کو بھی بہت جلد گالی نکلنے والی ہیں، علی محمد کا سب کو لوگ معلوم نہیں ہے، لیکن کس طرح کے کارکنوں کو بے وقوف بنایا جائے، دوبارہ کارکنوں کا اعتماد بحال کیا جائے، ہو جائے گا بحال جب قومی یوتھ ہوگی، اس طرح کا فتنہ ہوگا تو وہ بحال ہوگا۔ کس کے لیے؟ عمران خان کو مشکل سے نکالنے کے لیے نہیں، عمران خان کو مزید دلدل میں پھنسانے کے لیے، مزید اپنے اوپر مشکل پیدا کرنے کے لیے۔ یہ پھر اسد قیصر اب 2 تقریریں کرے گا اور قومی یوتھ اس کو آسمان کے اوپر پہنچا دے گی۔ یار ایسے پارٹیاں نہیں چلتی۔ اب میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو کارکن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا لیڈر ملے، ایسے رہنما ملے جو ان کا ساتھ دیں، تو اس تحریک لبیک سے بڑی مثال ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ فیض آباد دھرنا دیکھ لیں، یہی نون لیگ کی حکومت تھی، اب جو پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہا ہے، پوری یہی یعنی کہ پارٹی تھی، یہی رہنما تھے، لیکن اس وقت کیا ہوا؟ 22 دن شیلنگ ہوتی رہی تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر، 8-10 لاشیں بھی گرائی گئیں، کارکن بھی شہید ہوئے، لیکن 1 انچ بھی، چاہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا سعد رضوی صاحب ہیں یا انس رضوی ہیں، یہ میدان میں تھے، یہ گراؤنڈ میں تھے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جتنے بڑے احتجاج تحریک لبیک کے ہوئے تو فرنٹ کے اوپر قیادت تھی اور پیچھے کارکنوں کے اندر ان کی اولادیں تھیں، تب جا کے کارکنوں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری لیڈر آگے جا رہے ہیں، ہماری قیادت آگے ہے، لیکن ان کو کیا معلوم ہے کہ ان کو کتنے بار ڈی چوک میں بلا کے ان کو بھگایا گیا۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پی ٹی کے کارکنوں کے اوپر جال پھینکا جا رہا ہے۔ اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ کون کر رہا ہے اور ان کو استعمال کون کر رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔